خواتین دین کے کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ عمدہ کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین۔ بنیادی مقصد صنف نازک کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بچیوں کو، بیٹیوں کو، خاتون خانہ کو، بیسک یونٹ آف دی فیملیز کو شریعت مطہرہ کی بنیادی تعلیمات سے آگہی اور واقف کاری فراہم کرنا ہے، اور اس مقصد کے تحت ہم ہر بدھ اور جمعرات کو پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے ARYQ TV کی اسکرین پہ حاضر ہو جاتے ہیں، اور جناب ایک ٹاپک سلیکٹ پہلے سے کیا ہوا ہوتا ہے اور پھر اس پہ ہم سوالات شامل کرتے ہیں۔ پروگرام میں عالمات موجود ہوتی ہیں، حضرت صاحب آن بھی پر براہ راست ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، آپ کی کالز کو بھی شامل کیا جاتا ہے، اور جو بھی سوالات آپ کے اذہان کے نقشوں پہ ابھرتے ہیں آپ وہ اس پلیٹ فارم پہ لاتے ہیں، کرتے ہیں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے جوابات ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ دیے جاتے ہیں۔ آج ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں، دعا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ کرنے والا ہی وہی ہے، مانگنا، پکارنا، اپنی حاجات، اپنی ضروریات اس کی بارگاہ میں رکھنا اور اسی سے مناجات کرنا، یہ وہ عمل ہے کہ وہ اس سے خوش ہوتا ہے، بلکہ اگر کوئی اس سے نہیں مانگتا تو وہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ لیکن بندہ مومن کو مانگنا بھی آنا چاہیے، مانگنے کا صحیح ڈھنگ، صحیح طریقہ، قرینہ اسے معلوم ہونا چاہیے۔ تو آج جناب دین اور خواتین میں ہم اسی تعلق سے بات کر رہے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں دعا قبول کرتا ہوں اپنے بندے کی، کہ جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو یہ مانگنا جو ہے نا، اس کے جو ایڈیکیٹس ہیں آج ہم وہ سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ انشاءاللہ۔ عالمات میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے ماشاءاللہ آن دی سیٹ موجود ہیں، اور دونوں ہی بہت خوبی کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں۔ میں انٹروڈیوس کروا رہی ہوں عالمہ عائشہ مختار اور عالمہ فاطمہ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں، اور آپ دونوں کے لیے دعا گو ہیں پروردگار آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ آپ دین متین کی خدمت کر سکیں۔ جناب، بات ہو رہی ہے آج مانگنے کے تعلق سے، اور ہمیں تمام چیزیں جب بات ہوتی ہے شرعی مسائل کی، فضائل کی، تو میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ میں نے آپ سے ہی سیکھا ہے، اور ہم سب آپ سے سیکھ رہے ہیں۔ آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے مینٹور ہیں، آپ شیخ ہیں، آپ شیخ الحدیث ہیں، استاذ العلماء ہیں، مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم۔ ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، آن بھی پر براہ راست ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج ہمایوں الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، آپ کی اجازت سے باقاعدہ پروگرام شروع کروں، سوالات کا سلسلہ۔ شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، بات ہو رہی ہے اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات اور ضروریات پیش کرنے کے تعلق سے، دعا کے تعلق سے۔ عالمہ عائشہ مختار، میں آپ کی سمت آ رہی ہوں، اور دعا کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، قرآن کریم کی روشنی میں آپ بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دیکھیے، دعا کا جو لغوی مطلب ہے یا لفظی اس کا جو مطلب ہے وہ ہے بلانا، پکارنا یا التجا کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں دعا سے مراد یہ ہے کہ بندہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ، التجا کے ساتھ، گریہ وزاری کے ساتھ پکارے، اس سے سوال کرے، اس سے فریاد کرے، اس سے مدد طلب کرے۔ دعا خود ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کا حکم خود رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں دیا ہے۔ دعا بندے کو رب تبارک و تعالیٰ سے جوڑتی ہے اور اس کی رحمتوں کا ذریعہ بنتی ہے، اس کی رحمتوں کے نزول کا باعث بنتی ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ فرمایا کہ اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ اپنے رب کی عبادت سے، میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں تو وہ ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن بندے کو رب کی عبادت سے ہی نفع پہنچے گا، تو اس لیے رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنا یہ انتہائی اہم کام ہے، اسی لیے بندے کو رب کی عبادت میں مشغول رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور دعا جو خود بذات خود ایک عبادت کی اعلیٰ قسم ہے، اس کا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اس کی تائید دیکھیں آگے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا ترک کرنے کو، دعا چھوڑ دینے کو ترک عبادت کے مترادف قرار دیا ہے، یعنی یہ ایک عظیم الشان عبادت ہے۔ پھر دعا کے آداب، دعا کا طریقہ یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ اپنے رب کو گریہ وزاری کے ساتھ گڑ گڑا کر اور آہستہ آہستہ چپکے چپکے آہستہ آواز میں پکارو، اس سے دعا کرو۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اس کو خوف اور امید کے ساتھ پکارو۔ تو یہ دعا کے آداب ہیں، یہ دعا کا طریقہ ہے جو بیان فرمایا گیا ہے، یعنی دعا کرتے وقت اگر ان آداب کی رعایت کی جائے، ان چیزوں کا لحاظ اور خیال رکھا جائے کہ بندہ گڑ گڑا کر عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے سارے مسائل اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دے، اور خوف کی کیفیت اس پر طاری ہو، اللہ کے ہیبت و جلال کا تصور کر کے خوف کی کیفیت اپنے اوپر طاری کرے، اور اس کی رحمت و رافت پر نظر کرتے ہوئے امید کی کیفیت اپنے اوپر طاری رکھے، تو ایسی دعا قبولیت کے بہت قریب ہوتی ہے۔ اور اسی بات کو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ تو جو بندہ مومن نیکوکار ہو، اللہ کا عبادت گزار ہو، اور ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، تو دعا میں بہت زیادہ اس بات کی امید ہے کہ وہ قبولیت کا درجہ پالے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ اس موقع پہ ایک کال شامل کر رہی ہوں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ہماری بہن حمیرہ بات کر رہی ہیں ملتان سے، کیسی ہیں؟ الحمد للہ اللہ کل حال، آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ اللہ کل حال۔ کیا سوالات لے کے آئی ہو پیاری بہن؟ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بھئی بعض لوگوں کو دیکھا گیا نا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، پھر ایک چیز کو نا بار بار کرتے رہتے ہیں، پھر جب ان کو نا اپنی وہ چیز ملتی ہوئی نظر نہیں آتی نا، وہ مایوس ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی اب یہ کرو ہی نا، فائدہ ہی نہیں ہے، پھر اور کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ اس طرح سے کرنا کیسا ہے کہ وہ بڑی شدت کے ساتھ طلب کر ہوتے ہیں ہمیں یہ چاہیے، پھر اس پہ وہ ڈٹے رہتے ہیں، پھر بعد میں مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بھئی جیسے بھئی ہم کام کاج میں لگے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات نا دل میں نا دعائیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے یا ہماری مشکلات آسان کر دے، ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اپنا دیدار عطا فرمائے، قرب عطا فرما دے۔ تو ایسے نا کام کے دوران بھی مشغول رہتے ہیں، باقاعدہ ہاتھ اٹھا کے جیسے عاجزی کے طور پر کی جاتی ہے، ایسے نہیں کر رہے ہوتے۔ تو کیا اس طرح کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں جو کام کے دوران بھی بس دل میں دعائیں چل رہی ہیں بس؟ چپ کے خاموش دعائیں اپنے رب کی بارگاہ۔ اور لاسٹ یہ کوشچن یہ ہے کہ اگر ہاتھ پر الفی لگ گئی ہو اور وقت بھی نماز کا کم ہو، تو اس میں اگر وضو کر کے پڑھ لی جائے، اگر وہ اس کا جو ہے نا جرم ہوتا ہے نا الفی کا وہ نہ چھوٹے، تو اس صورت میں نماز ادا ہو جائے گی اگر پانی بہا کے بس نماز پڑھ لی جائے تو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے جی جناب، ایلفی چپک گئی، اب وہ کیسے ہٹے حضرت صاحب بتائیں گے۔ اور بہنیں بہت سارے کام کر رہی ہوتی ہیں،
چاہے وہ بچوں کے حوالے سے ہوں یا دیگر کام کاج ہوں. بہت سارے سوالات ہیں، آپ مزید بھی ہمیں کالز کر کے اپنے کوئریز اس پلیٹ فارم تک لا سکتے ہیں، لیکن اس وقت میں ایک بریک شامل کر رہی ہوں. درود پڑھتے رہیں. اللہم صلی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب دین اور خواتین، میں آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں. آج ہم بات کر رہے ہیں دعا کے تعلق سے، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا، اسے پکارنا اور اپنی ضروریات اس کی بارگاہ میں پیش کرنا. آج عالمات جو میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں، یعنی کہ عالمہ عائشہ مختار، بریک سے قبل میں نے ان سے کلام کیا اور سوال کا جواب انہوں نے دیا. قرآن کی روشنی میں، قرآن کریم کی روشنی میں کیا جو ہے وہ ہمیں دعا کے احکام ملتے ہیں، کیا معنی، کیا مفاہیم سمجھ آنے چاہیے. میں اب آپ کی سمت آؤں گی عالمہ فاطمہ، اور مجھے احادیث مبارکہ کی روشنی میں بتائیے کہ دعا کے فضائل و فوائد کیا ہیں. دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کی فضیلت، اس کی عظمت پر بکثرت احادیث مبارکہ وارد ہے. دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان الوہیت کے حضور ہمارے ابدیت کی علامت ہے. یہ اس سے ہماری محبت کا اظہار ہے، اس سے عاجزی کا اظہار ہے، اور اس پر ہمارے توکل کی علامت ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بزرگ تر کوئی چیز نہیں. اور ایک مقام پر فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے. دعا کی اہمیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ تو اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کو دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے. سبحان اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو ہر رات بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے کہ وہ اس سے سوال کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے. ہر رات اس کی رحمت اس بات کی طلبگار ہوتی ہے کہ کوئی بندہ اس سے مغفرت طلب کرے اور وہ اپنے بندے کو بخش دے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب رات کا تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو پورا کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کو بخش دوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اترنے چڑھنے سے پاک ہے. یہاں پر مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ متوجہ ہوتی ہے. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ تو اس بات کی منتظر ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے وہ بندے کو نوازے، وہ چاہتا ہے بندے کو بخش دے. اگر کہیں کوتاہی ہے تو وہ ہماری طرف سے ہے، ہم اس سے پکارتے نہیں ہیں، ہم اس سے مانگتے نہیں ہیں. اور اس کے بے شمار فائدے ہیں کہ دعا کرنے والا عابدین کی لسٹ میں شمار ہوتا ہے، کہ دعا جو ہے یہ فی نفسی ہی ایک عبادت ہے. تو ظاہر عبادت جو کرتا ہے وہ عابدین کی لسٹ میں بھی شمار ہوگا. پھر اتباع سنت بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے اور اس کی ترغیب بھی آپ نے فرمائی. اسی طرح بلاؤں کو ٹالنے کا سبب بھی اور اپنی حاجات کو پورا کرنے کا سبب ہے. قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پکارنے والے کی پکار کا میں جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے. تو بس پکارنے کی دیر ہے، پکاریں گے تو وہ جواب دے گا نا، پکاریں گے تو وہ عطا کرے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ پکارنا جو ہے نا یہ آج ہم سیکھ رہے ہیں، اور اب میں ہمارے مینٹور ہمارے شیخ کی طرف بڑھ رہی ہوں. ہم سب آپ سے سیکھتے ہیں اور آپ ہمیں دعا کا جو حکم ہے، جو طریقہ ہے، جو قرآن و حدیث جس طرح سے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، آئیے ان کی سمت بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور دعا کا معنی اور مفہوم اور قرآن و حدیث کی روشنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں، بندہ جب مشکلات میں گھرا ہوا ہو، پریشان ہو، اور مصائب اور جنگ جب ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو لڑائی میں بندے کو ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے. اپنا دفاع بندہ کس سے کرتا ہے؟ ہتھیار کے ذریعے. سبحان اللہ. مشکلات جو سامنے ہیں ان کو فیس کرنا ہے، آپ نے ان کو ٹیکل کرنا ہے، ان کو زیر کرنا ہے، ہتھیار کے ذریعے زیر کرنا ہے. اپنا آپ نے سیلف پروٹیکشن کرنی ہے، وہ ہتھیار کے ذریعے، اسلحے کے ذریعے کرنی ہے. دعا کے لیے فرمایا الدعاء سلاح المؤمن. یہ دعا مومن کا ہتھیار ہے کہ بندہ اس دنیا میں یہ جو عالم رنگ و بو ہے، عالم اسباب ہے، اس میں جب اس کے سامنے مختلف پریشانیاں آتی ہیں،
اس مختلف پریشانیوں کو اس نے کس ہتھیار سے زیر کرنا ہے، اپنی حفاظت اس نے ان مشکلات سے کیسے کرنی ہے، ان مشکلات سے باہر کیسے نکلنا ہے، اوور کم کیسے کرنا ہے، وہ اس نے اس دعا کے ذریعے کرنا ہے۔ یہ دعا کا ہتھیار وہ استعمال کرے گا تو وہ ان مشکلات پہ اوور کم ہو جائے گا، یعنی ان کو قابو پا لے گا، ان مشکلات سے باہر آ جائے گا۔ تو یہ طریقہ خود بیان فرما دیا گیا ہے بندہ مومن کے لیے کہ یعنی اس بندہ مومن کے لیے دعا میں نفع ہی نفع ہے۔ دعا کے ہتھیار کو استعمال کرے، اسباب بھی اختیار کرے۔ اب یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اسباب اختیار نہیں کرنے، دنیا عالم میں اسباب ہے، اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، اسباب اختیار کرے اور پھر دعا مانگے، یعنی دل کا بھروسہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ رکھے کہ اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ تدبیر کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور یہ جو تدبیر ہے یہ تقدیر کے منافی نہیں ہے، تدبیر کرنا۔ باقی ٹھیک ہے، نتیجہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ چھوڑنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نتیجہ دینے والا ہے، لیکن بندے کا کام کوشش کرنا ہے، کوشش بہرحال کرنی چاہیے۔ جیسا کہ حدیث مبارک کے اندر بھی اکثر میں بیان بھی کرتا ہوں کہ جب وہ صحابی نے پوچھا تھا کہ حضور میں اونٹنی کو اپنی باندھوں یا توکل کروں اور اسے جو ہے کھلا چھوڑ دوں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اسے باندھو اور اللہ پر توکل کرو، یعنی اسباب اختیار کرو لیکن جو دل کا بھروسہ ہے وہ اسباب پر نہ ہو، وہ خالق کے اسباب پر ہو، وہ مسبب الاسباب پر ہو۔ تو یہ رہنمائی ہو گئی اس بات کی طرف کہ اسباب تو اختیار کرنے ہیں عالم اسباب کے اندر، لیکن قلب کا بھروسہ خالق کے اسباب پر، مسبب الاسباب پر ہے، تو لہذا دعا اس سے مانگنی ہے۔ اسباب ہم نے اپنے اختیار کر لیے، اب ہم نے اللہ سے دعا مانگنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہماری مشکلات دور کرنے والا ہے، وہی ہماری پریشانیاں دور کرنے والا ہے۔ کیا قرآن مجید میں فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مضطر کی، پریشان کی دعا قبول فرماتا ہے اور اس سے برائی کو، مصیبت کو دور فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ ہی تو ہے، جب تم اللہ سے دعا مانگتے ہو، کوئی پریشان ہو کر اللہ سے دعا مانگتے ہو تو اللہ تمہاری دعا سن لیتا ہے، اللہ تمہاری دعا قبول کرتا ہے، اللہ تمہاری پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ تو یہ دعا کو آپ نے ہتھیار کے طور پر اختیار کرنا ہے، اس کو بطور ہتھیار ہمیں دیا گیا ہے۔ مسند ابی اعلیٰ کی حدیث ہے جس کے اندر یہ آیا دعا سلاح المومن۔ اسی طرح حضور جان عالم علیہ السلام نے اسی دعا کے لیے فرمایا تھا لا يرد القضاء الا الدعاء، قضاء کو، تقدیر کو رد نہیں کرتی مگر دعا، یعنی یہ دعا تقدیر بدلنے کا سبب ہے۔ باقی اب وہ ایک الگ بحث ہے کہ قضاء سے کیا مراد ہے، قضاء معلق ہے یا قضاء شبہ مبرم، جو قضاء معلق ہی ہوتی ہے، قضاء مبرم نہیں ٹلتی، لیکن قضاء معلق بہرحال دعا سے تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ دعا قضاء معلق یا قضاء معلق کے محض یا قضاء معلق شبہ مبرم تبدیل ہونے کا سبب بھی بنتی ہے۔ اسی دعا کے لیے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، یہ دعا نفع پہنچاتی ہے اس مصیبت سے بھی کہ جو اتر آئی ہے، اور جو مصیبت ابھی نہیں اتری اس مصیبت کے خلاف بھی یہ دعا نفع بخش ہے، نفع پہنچاتی ہے۔ بندے کو لہذا دعا میں مشغول ہونا چاہیے اور قلب غافل کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، یقین کے ساتھ، پختگی کے ساتھ۔ حدیث میں اللہ کے محبوب نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا مانگو درا حال ہے کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو۔ وعلموا، اور سن لو کہ اللہ دعا قبول نہیں فرماتا من قلب غافل لاہن، ایسے قلب سے کہ جو غفلت والا ہو، غفلت والے دل کی دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی یکسو ہو کر حضور قلب سے یقین کے ساتھ اللہ کے حضور دعا مانگو، اللہ تمہاری دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ میں آپ کی سمتا ہوں گی عالمہ عائشہ مختار، اور یوزلی ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جاتی ہے، تو یہ جو دعا میں ہاتھ اٹھایا جاتا ہے اس کا طریقہ اور اس کا حکم بیان کیجیے۔ دیکھیں، عام طور پر جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتا ہے، اور یہی دعا کرنے کا مستحب طریقہ ہے اور مسنون طریقہ ہے کہ جب دعا کریں تو ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کریں۔ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت بھی ہے، اور اس کی ترغیب بھی آپ نے صحابہ کرام کو اور عامۃ المومنین کو دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارک سے متعلق ابو داؤد شریف میں روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان اذا دعا فرفع یدیہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا فرماتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند فرمایا کرتے تھے، اٹھایا کرتے تھے اپنے دونوں ہاتھوں کو۔ اسی طرح صحابہ کرام کو بھی آپ نے اس عمل کی ترغیب دی ہے۔ فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوہ ببطون اکفکم ولا تسألوہ بظہورہا،
یعنی جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو تو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے سوال کرو، ان کی پشتوں سے سوال نہ کرو۔ تو اس حدیث مبارکہ کی تعلیم کے مطابق جو دعا کے وقت ہاتھ پھیلانے کا طریقہ ہے وہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف جو ہے وہ بلند کیا جائے اور جو پشت ہے ہاتھ کی وہ زمین کی طرف رکھی جائے۔ اسی لیے علماء کرام نے دعا کے آداب میں یہ بات بیان کی ہے کہ ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف پھیلائیں اور پشتوں کو زمین کی طرف رکھیں، اور دعا کے وقت ہاتھوں کو اتنا بلند کریں کہ وہ سینے کے مقابل آ جائیں یا کندھے کے بالمقابل یا چہرے کے بالمقابل آ جائیں، یا پھر اتنا بلند کریں کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جائے۔ تو یہ جو ہے وہ ہاتھ بلند کرنے کا طریقہ ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور چیز کی میں وضاحت کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ یہ تو دعا کا ظاہری طریقہ ہے ایک کہ ہم ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ظاہری شکل و صورت اور حیت و کیفیت کے ساتھ دعا نہیں کرتا اور وہ ہاتھوں کو بلند نہیں کرتا، تو یہ بھی بالکل جو ہے وہ مشروع ہے طریقہ، یعنی دل میں چپ کے اور بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز و نیاز کے ساتھ انسان دعا کرے اور اس سے لو لگا کر ایسی صورت میں دعا کرے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ وہ دعا کر رہا ہے، تو یہ طریقہ بھی بالکل مشروع ہے اور اس کو علماء کرام نے بیان کیا ہے، اور قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوشیدہ دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اور قرآن کی زبان میں اگر ہم کہیں تو اس کو خفیہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَادْعُوا رَبَّكُمْ تضرعا وخفیہ۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ دعا کرنے کا کہ دونوں ہی طریقے مشروع ہیں، اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کی جائے تو یہ ظاہری صورت ہے دعا کرنے کی، اور اگر دل میں دعا کی جائے ہاتھ نہ اٹھائے جائیں تو یہ بھی ممنوع نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نمازوں کے بعد دعا مانگنے کا کیا حکم ہے عالمہ فاطمہ؟ فرض نماز کے بعد دعا کرنے کی فضیلت احادیث مبارکہ میں آئی، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا ذکر ہے، بلکہ فرائض کے بعد دعا کرنا، جو قبولیت دعا کے اوقات ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں، یہ انہی میں سے ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، کہ تم جب فارغ ہو تو خوب کوشش کرو۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب، جب آپ فرض نماز سے فارغ ہو جائیں تو اپنے رب سے دعا کریں، اپنے رب سے دعا کرنے میں کوشش کریں، اس کو پکارنے میں رغبت کیجیے۔ اور اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی کہ جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد آخرت کے لیے دعا کریں، کیونکہ نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ تو دعا کا حکم جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت مبارکہ میں دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، سب سے زیادہ قریب ہیں، اور یقیناً آپ کو جو حکم دیا گیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی محبوب عمل ہوگا، کیونکہ محبوب کو دیا جا رہا ہے نا، تو وہ یقیناً عمل بھی اللہ پاک کے نزدیک محبوب ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں نمازوں کے بعد خاص اہتمام کرنا چاہیے دعاؤں کا۔ اور اگر افضلیت کی بات کی جائے، مستحب کی بات کی جائے، تو مستحب یہ ہے کہ نماز کے بعد یعنی فرض جب پڑھ لیں تو اس کے بعد دعا کریں، اور اس کے بعد سنتیں ادا کریں، یعنی فرائض اور سنتوں کے درمیان۔ گو کہ اگر کوئی شخص سنتوں کی یعنی پوری نماز ادا کرنے کے بعد آخر میں دعا کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج تو نہیں، اور اگر کوئی ایسا کرنا چاہے کہ فرائض کے بعد جو ہے وہ مختصر دعا کر لے تاکہ مستحب طریقے پر عمل بھی ہو جائے، اس کا ثواب بھی حاصل ہو جائے، اور جب نماز مکمل کر لے تو پھر اس کے بعد طویل دعا کر لے۔ ٹھیک ہے، کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نے 2 سوال پوچھنے ہیں۔ جی پوچھیے۔ جو 2 حدیثیں میں پوچھوں گی یہ سچ ہیں یعنی یہ مجھے بتا دیں۔ جی پوچھیں۔ ایک حدیث میں نے پوچھنی ہے، میں نے کتاب میں پڑھا ہے، آپ صلی اللہ نے فرمایا میری اور تمہاری مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی تو پتنگے اور پروانے اس میں گرنے لگے، اور وہ میں ان کو آگ سے ہٹانے لگا، اور تمہاری کمروں سے پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، لیکن تم میرے ہاتھوں سے نکلے جا رہے ہو، جہنم کی آگ میں گرے جا رہے ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری حدیث یہ کہ مومن کی مثال کھیتی کے پودوں کی سے جسے ہوا کبھی جھکا دیتی ہے کبھی سیدھا کر دیتی ہے، اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی سے جو کھڑا رہتا ہے تاکہ ایک ہی دفعہ میں اکھڑ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں سوالات پوچھ لیے جائیں گے۔ بہت شکریہ بہن، آپ نے ہمیں کال کی، آپ کے سوالات انشاءاللہ شامل کروں گی۔ اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہی ہوں، اپنی زبان کو درود پاک سے تر رکھیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہم بات کر رہے ہیں دعا کے احکام کے تعلق سے، اور بریک سے قبل عالمات سے میں نے سوالات کیے. اب میں چاہتی ہوں کہ مفتی صاحب کی سمت بڑھوں اور ان سے کامنٹ لوں اس تعلق سے کہ جو دعا میں ہاتھ اٹھانے کا حکم ہے اور نمازوں کے بعد دعا مانگنے کا حکم ہے، آپ رہنمائی فرمانا چاہیں گے اس پہ؟ لیکن جہاں تک جو ہے وہ دعا میں ہاتھ اٹھانے کے حکم کی بات ہے، تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ عام حالات میں، جنرل سرکمسٹانسز میں دعا میں ہاتھ اٹھانا مستحب ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جائے. لیکن جو اذکار متواردہ ہوتے ہیں، یہ اذکار متواردہ سے مراد وہ اذکار کے جو دعائیں جیسے کھانے سے پہلے کی دعا، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، لباس پہننے کے وقت کی دعا، اس طرح کی جو دعائیں ہیں یہ اذکار متواردہ کہلاتی ہیں. اذکار متواردہ میں ہاتھ اٹھانا یہ سنت نہیں ہے. اذکار متواردہ بغیر ہاتھ اٹھائے پڑھے جائیں گے، اور باقی ویسے جو عام دعا ہے نماز سے ہٹ کر، نماز میں بھی دعا میں ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے. نماز کے علاوہ اور یہ اذکار متواردہ سے ہٹ کر جس کو واقعی ہم جب دعا کہتے ہیں باقاعدہ دعا کی طرح مانگ رہے ہوتے ہیں، تو یہ جو انداز ہے اس میں عمومی انداز یہ ہے کہ ہاتھ اٹھائے جائیں، مستحب یہ. تاہم کوئی اگر ہاتھ نہیں اٹھاتا اور دل ہی دل میں دعا مانگ لیتا ہے یا زبان سے بھی مانگتا ہے لیکن ہاتھ نہیں اٹھاتا، تو بھی بندہ گناہگار نہیں ہے، کیونکہ یہ استحبابی حکم ہے، وجوبی حکم نہیں ہے. یہ ہو گئی ایک بات. دوسری بات ہاتھ اٹھانے کی کیفیت کے حوالے سے، کہ ہاتھ اٹھانے کی جو کیفیت ہے، ویسے تو ہاتھ اٹھائے جائیں گے تو ہتھیلیاں جو ہے وہ آسمان کی طرف ہوں گی اور جو پشت ہے یہ زمین کی طرف ہاتھوں کی. لیکن کبھی کبھار ابتحال کے لیے عاجزی کے طور پہ یہ بھی احادیث سے ثابت ہے کہ ہاتھوں کی پشت جو ہے وہ اپنے منہ کی طرف کرنا. ایسے ہاتھوں کی پشت جو ہے منہ کی طرف کی اور ہاتھوں کا ظاہر سامنے ہو گیا اس طرح. یہ انداز بھی احادیث سے ثابت ہے. کبھی کبھی جو ہے وہ ابتحال کے لیے، تضرع ظاہر کرنے کے لیے، تواضع انکسار ظاہر کرنے کے لیے، بالخصوص نماز استسقاء وغیرہ کے موقع پر یہ انداز بھی مشروع ہے، تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ انگلی سے جو ہے، صرف انگلی بغیر ہاتھ اٹھائے صرف انگلی کا اشارہ، یہ بھی جو ہے وہ سنت سے، حدیث سے ثابت ہے دعا کے لیے. تو کوئی اگر یہ انداز اختیار کرتا ہے، انگلی کے اشارے سے دعا کر لیتا ہے یا ہاتھوں کو اس طرح اٹھا کے دعا کر لیتا ہے، تو اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا. تاہم عام حالات میں جو زیادہ معمول ہے وہ یہ ہے کہ ہاتھ باقاعدہ اٹھائے جائیں، جس کا حکم بھی ہے، اور ایسے پشت کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ اٹھانے سے منع کیا گیا ہے کہ ایسے پشت کو اوپر رکھا جائے. تاہم اس کے لیے بھی چونکہ الگ سے موجود ہے کہ جو دعائے رحبت ہوتی ہے، ڈر کے وقت کی دعا یا مصیبت دبانے کے لیے، دور کرنے کے لیے، دفع بلا کی دعا کے لیے یہ بھی منقول ہے کہ دفع بلا کی دعا کے لیے ہاتھ ایسے، اور اس میں نیک فعل یہ ہے کہ مصیبت کو دبا رہے ہیں، فعل کو دبا رہے ہیں، تو یہ بھی ثابت ہے. بہرحال لیکن عام حالات میں یہ ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ اس طرح ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلائے جائیں، اس سے دعا مانگی جائے. اور اس میں بھی پھر وہ 4 طریقے کے جو ہے وہ سینے کی سیدھ میں ہے یا کندھے کی سیدھ میں یا چہرے کی سیدھ میں، یا دونوں ہاتھوں کو بہت زیادہ بلند کر لینا. عام طور پر سینے کی سیدھ میں رکھا جاتا ہے. باقی جو ہے وہ کبھی کبھار وہ بھی تضرع ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ کیفیت یا حضور قلب میں ہے، بندہ اس وقت زیادہ اس پہ گری اور زاری تاری ہو گئی ہے تو اس نے ہاتھ بڑھا لیے، اٹھا لیے، تو پھر کیفیت یہ 4 طریقے ہیں. جہاں تک ہاتھ ملانے کی بات ہے تو ہاتھوں کو ملا کر بھی رکھا جا سکتا ہے اور ہاتھ کھلے بھی رکھے جا سکتے ہیں. یہ دونوں طریقے بھی منقول ہیں. ہاتھ ملا کر بھی نقل ہے، منقول ہے، اور ہاتھ الگ الگ رکھنا یہ بھی منقول ہے. جو بھی طریقہ اختیار کر لیا جائے درست ہے. تو یہ ہے نماز کے علاوہ بھی، نماز کے بعد دعا ہو یا نماز کے علاوہ. نماز کے اندر تو دعا میں بہرحال جو ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھانے. نماز کے بعد کی دعا میں بھی ہاتھ اٹھانے کے حوالے سے اس طرح جو بھی میں نے طریقے بتائے اختیار کیے جا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ دعا میں بھی یہ طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں. بہت شکریہ حضرت صاحب آپ کا. ہاتھ چہرے پہ دعا کے بعد پھیرے جاتے ہیں، اس کا کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں دعا کے وقت جب ہاتھ بلند کیے جاتے ہیں تو اس کے بعد دعا سے فراغت کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرے جاتے ہیں، تو یہ طریقہ بھی مستحب ہے اور سنت سے ثابت ہے. اور اس میں حکمت یہ ہے کہ جب بندہ مومن دعا کرتا ہے تو اس کے ہاتھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، تو وہ ان رحمتوں اور برکتوں کو اپنے جسم کے سب سے اعلیٰ اور اشرف حصے پر یعنی چہرے پر انڈیل لیتا ہے، اور پھر چہرے کے توسط سے اور وسیلے سے اور چہرے کے ذریعے سے اس کے تمام جسم تک وہ رحمتیں اور برکتیں پہنچ جاتی ہیں. اور پھر اس میں نیک فعل یہ بھی ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ بندہ مومن کے پھیلے ہوئے ہاتھوں پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرماتا ہے، تو اسی طرح جب اس نے ان ہاتھوں کو خالی نہیں چھوڑا تو وہ مانگی جانے والی دعاؤں کو بھی ضرور پورا فرمائے گا اور اس کی مرادوں کو ضرور عطا کرے گا. تو اس میں ایک نیک فعل یہ بھی ہوتا ہے.
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस अमल मुबारक से मुतालिक जामे तिरमिज़ी में हज़रत उमर फ़ारूक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुआ के लिए हाथ उठाते तो उन्हें अपने चेहरे पर फेरे बग़ैर नीचे नहीं फरमाते थे। इसी तरह अबू दाऊद शरीफ में भी रिवायत है कि अन्नन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा दआ फ़रफ़अ यदैहि मसह वजहहु बियदैहि, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ फरमाते तो अपने दोनों हाथों को बुलंद करते और दोनों हाथों को अपने चेहरे पर फेर लेते। और इसी की तरग़ीब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को भी दी और फरमाया कि फ़इज़ा फ़रग़तुम फ़मसहू बिहा वुजूहकुम, कि जब तुम दुआ से फ़ारिग़ हो जाओ तो अपने हाथों को अपने चेहरों पर फेर लो। अच्छा, जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दुआ के लिए हाथ उठाना साबित है जिस मौके पर, वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ के बाद चेहरे पर हाथ भी फेरे हैं। लेकिन ऐसी दुआएं जहाँ पर दुआ के लिए हाथ नहीं उठाए वहाँ पर चेहरे पर हाथ फेरना भी साबित नहीं है, जैसे कि नमाज के अंदर जो दुआ मांगी जाती है या तवाफ़ के मौके पर या खाने से पहले और बाद में, सोने से पहले और बाद में जो दुआएं हैं जो मसनून हैं, इन दुआओं के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चूँकि दुआ के लिए हाथ उठाना साबित नहीं है तो फिर इनके बाद हाथ चेहरे पर फेरना भी मनक़ूल नहीं है। ठीक है, मैं आपके समझाऊँगी आलिमा फ़ातिमा, और क्या दुआ के लिए किसी ख़ास वक्त या हैत का होना ज़रूरी है या किसी भी हालत में दुआ की जा सकती है? वैसे तो दुआ के लिए कोई ख़ास वक्त ज़रूरी नहीं कि आप उसी वक्त में दुआ करें, बल्कि आप जब चाहें अल्लाह तबारक व तआला को पुकार सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं, निदा कर सकते हैं। अलबत्ता हदीस मुबारका में कबूलियत दुआ के औक़ात ज़रूर बयान किए गए, जैसा कि हदीस मुबारका में आता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया अय्युद्दुआई अस्माउ, कि कौन सी दुआ ज़्यादा सुनी जाती है, तो आपने इरशाद फरमाया कि पिछली रात के दरमियान और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद। इसी तरह एक मकाम पर आपने फरमाया ला यरुद्दु दुआउ बैनल आदानी वल इक़ामती, कि अज़ान और इक़ामत के दरमियान दुआ रद्द नहीं की जाती। तो ये वो औक़ात हैं जो कबूलियत के ज़्यादा करीब हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ और भी औक़ात बयान किए गए। और हैयत का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो हैयत भी कोई मख़सूस नहीं, अलबत्ता जैसे कोई शख्स नमाज के बाद दुआ करता है तो उमूमी तौर पर नमाज के बाद जो है वो हाथों को बुलंद करके ही दुआ की जाती है, और उम्मत मुस्लिमा का इस पर अमल भी है। गो कि अगर कोई शख्स इस तरह दुआ नहीं भी करता तो भी यानी फ़र्ज़ तो नहीं है, लेकिन एक मुस्तहब अमल है अगर कोई शख्स करे, बल्कि आदाब में से है और आदाब को मलहूज़ रखे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी रहा चलते फिरते दुआ करना चाहे कोई शख्स तो बिल्कुल कर सकता है, जिस हैयत जिस सूरत में चाहे कर सकता है। और बाज़ तो ऐसी सूरतें हैं जहाँ पे हैयत मतलूब भी नहीं, जैसे कि वही खाने से पहले की या सोने से पहले की। अब सोते हुए बंदा दुआ पढ़ने लगे तो लेटा हुआ है तो ऐसे ही दुआ पढ़ सकता है, या खाने से पहले तो उस वक्त जो है वो हाथों को बुलंद नहीं किया जाता या क़िबले रुख मुतवज्जे नहीं हुआ जाता। बाकी आम हालात में ज़्यादा बेहतर और मुस्तहब ये है कि जो आदाब हैं उनका ख्याल रखा जाए। ठीक है मुफ्ती साहब, मैं आपकी समझाऊँगी, आप कमेंट फरमाना चाहेंगे या कॉलर्स के सवाल? वक्त कम है, आप कॉलर्स के जवाब की तरफ आ जाइए। ठीक है, हुमैरा बहन ने सवाल किया, वो कह रही है कि बाज़ लोग दुआ करते हैं और बड़ी शिद्दत से कोई चीज़ कोई ख्वाहिश तलब कर रहे होते हैं, और जब फिर उनको लगता है कि बार बार दुआ करने पर भी वो चीज़ उन्हें नहीं मिल रही जिसकी तलब थी, तो वो मायूस हो जाते हैं। और ये मायूसी का शिकार होना, आप क्या फरमाते हैं? पहली बात तो ये है कि एक तो मायूस नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में अल्लाह की रहमत से। दूसरी बात ये है कि ये जो तलब है ना, तलब पे भी डिपेंड करता है तलब आपकी किस चीज़ की है। बाज़ औक़ात बंदे की जो तलब है वो तलब जायज़ ही नहीं होती और वो अल्लाह तबारक व तआला से मांग रहा होता है। दूसरी बात ये है कि बंदा जो मांग रहा होता है और उसे मालूम नहीं होता कि ये जो चीज़ मैं मांग रहा हूँ मेरे हक़ में ये खैर है या नहीं। बंदा है ना, उसका इल्म महदूद है, नज़र भी महदूद है, सतह महदूद है, तो अपने हिसाब से बंदा सोचता है, उसको लगता है ये चीज़ मेरे हक़ में अच्छी होगी,
لیکن وہ چیز اس کے حق میں پریشانی کا اور آزمائش کا باعث تکلیف کا دکھ کا زیادہ ہوتی ہے. اس کا اصل علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اسی لیے حکم یہ ہے کہ جب بھی اللہ سے دعا مانگی جائے تو ساتھ عافیت ضرور مانگی جائے. اسی لیے فرمایا گیا صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کا سوال کرو. اسی لیے جب ہم لوگوں کو خود بھی سمجھاتے رہتے ہیں کہ جب آپ دعا مانگا کریں تو یہ جو دنیاوی چیزیں ان کی بات ہو رہی ہے، جو اخروی بھلائی ہے وہ تو ظاہری بات ہے خیر ہی خیر ہے. دنیاوی دعائیں جو ہوتی ہیں ان کے اندر مغلوں کو سمجھاتے ہیں یہ بات کہ آپ ساتھ عافیت کا بھی ضرور کہا کریں، عافیت کی دعا بھی مانگا کریں. عافیت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. تو اگر اللہ تعالیٰ سے عافیت بھی آپ مانگ رہے ہیں اور وہ چیز آپ مانگ رہے ہیں تو آپ کی دعا جو ہے وہ فائدے سے خالی نہیں ہوگی. مایوس ہو کے دعا نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ جو دعا ہوتی ہے وہ بہرحال مفید ہے. کہ اگر ظاہری مراد مل گئی تو سبحان اللہ، نقد آپ کو فائدہ ہاتھ آ گیا. لیکن اگر ظاہری مراد نہیں ملی تو بحکم حدیث دعا جو ہے بعض اوقات بلائیں ٹلنے کا سبب بن جاتی ہے. کبھی بڑی مصیبت کے چھوٹی مصیبت سے ٹلنے کا سبب بن جاتی ہے. اور اسی طرح بعض اوقات دعا کا ظاہری طور پر قبولیت اس کی نہیں ہوتی، یعنی مراد ظاہری طور پہ نہیں مل رہی ہوتی لیکن ثواب اس کا سٹور کر دیا جاتا ہے، ذخیرہ کر دیا جاتا ہے آخرت کی. اور باقاعدہ یہ بات فرمائی گئی کہ جب بندہ آخرت میں اپنی قیامت کے روز اپنی ان دعاؤں کا ثواب دیکھے گا، ذخیرہ دیکھے گا کہ جو دنیا میں دعائیں مانگی تھیں اور وہ مراد ظاہری طور پہ نہیں ملی تھی، تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج مجھے یہاں اس کا ثواب مل جاتا، یہ ذخیرہ مجھے یہاں عطا ہو جاتا اور اضافہ ہوتا. تو لہذا دعا سے مایوس ہو کے کبھی بھی دعا ترک نہیں کرنی چاہیے. ترک دعا بہرحال جو ہے وہ مضر ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. عالمہ عائشہ مختار اور عالمہ فاطمہ، میں آپ دونوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی. مایوسی جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے اور مایوسی کا شکار بھی نہیں ہونا، دعا مانگتے رہنا ہے، کیونکہ سکون، تسلی اور ڈھارس بھی تو اسی بارگاہ سے ملتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین.